لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اس مہینے میں 3 کام کیے جاتے ہیں، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فتحت ابواب الجنہ، کہ پہلا کام تو یہ کیا جاتا ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور دوسرا کام دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا کام وسلسلۃ الشیاطین، کہ شیطانوں کو جکڑ لیا جاتا ہے۔ یہ تینوں کام رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیے جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جانا، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، بلکہ اس مبارک جملے کا مطلب یہ ہے کہ اس عظیم مہینے کے اندر ہر مسلمان کے لیے ایک ایسا ماحول بن جاتا ہے کہ نیک کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور پھر انہی نیک اعمال کو بنیاد بنا کر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ حضرات سنتے ہیں، روزے کی فضیلت میں، سحری اور افطاری کی فضیلت میں، تراویح کی نماز کی فضیلت میں، نوافل کی فضیلت میں، کہ رمضان المبارک کے اندر جب کوئی مسلمان یہ اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں اور جنت میں جانا اس کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جملے کا معنی بھی یہی ہوگا
کہ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، یعنی ماحول ایسا بنا ہوا ہوتا ہے کہ کسی بھی مسلمان کا گناہ کرنے کو دل نہیں کرتا۔ بڑے سے بڑا گناہ گار، بڑے سے بڑا غافل انسان رمضان کے مہینے میں اس کے دل میں بھی یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ یار میں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنی۔ اگر میں روزہ رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے، اللہ کا ذکر کر کے اگر میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا تو کم از کم گناہ کر کے اللہ کو ناراض تو نہ کروں۔ تو چونکہ ماحول ایسا بنا ہوتا ہے کہ گویا دوزخ سے بچنا ہر مسلمان کے لیے آسان ہوتا ہے، اسی وجہ سے فرمایا کہ دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہی مطلب ہے کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زنجیروں کے ساتھ انہیں باندھ دیا جاتا ہو یا کسی چیز کے ساتھ انہیں باندھ دیا جاتا ہو، نہیں، بلکہ اس کا مطلب بھی یہی ہو سکتا ہے کہ عام مہینوں کی نسبت رمضان کے مہینے میں شیطان کے حملوں سے بچنا اللہ تعالیٰ مسلمان کے لیے آسان بنا دیتے ہیں۔ اگر عام دنوں میں مسلمان جلدی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو رمضان کی برکت یہ ہے کہ اس کی برکت سے شیطان کے حملوں سے انسان کے لیے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان تینوں باتوں پر عمل کرنے کے لیے انسان کا ارادہ شرط ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جنت میں پہنچانا چاہتا ہے تو اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ وہ نیک اعمال کرے۔ اگر وہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے تو اپنی نیت اور ارادے کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، گناہوں کو چھوڑ دے۔ اور اگر شیطان سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی نیت اور ارادہ شرط ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ شیطان کے حملوں کا مقابلہ کرے، اور پھر اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لے کہ میں نے نیک اعمال کرنے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور شیطان کے حملوں سے اپنی حفاظت کرنی ہے۔ اور اس کے لیے ظاہری سی بات ہے کہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ بس رمضان کا مہینہ پا لیا تو جنتی بن گیا، دوزخ سے بچ گیا، شیطان کے حملوں سے بچ گیا، نہیں، نیت اور ارادے کے ساتھ۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا مسلمان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں نمازی زیادہ ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت لوگ زیادہ کرنے لگتے ہیں، اللہ کا ذکر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مسلمان عام دنوں میں تہجد کی نماز نہیں پڑھتا تو رمضان کی برکت سے وہ بھی تہجد پڑھنے لگتا ہے۔ تو ماحول ایسا اللہ بنا دیتے ہیں کہ جس کی برکت سے ان باتوں پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم اس پر جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ یاد رکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ اور اللہ کی لا ریب کتاب قرآن کریم کو بہت بڑی مناسبت ہے، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں رمضان اور اللہ کا قرآن یہ مشترک ہیں، جن میں سب سے پہلی اور بنیادی بات وہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر
رمضان کا مقصد بیان فرمایا تقوی، کہ میں نے تمہارے اوپر روزوں کو اس لیے فرض کیا کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، قرآن کی برکتوں سے نفع اٹھانا چاہتے ہو، قرآن کو اپنے لیے باعث رحمت بنانا چاہتے ہو، تو تمہیں متقی اور پرہیزگار بننا پڑے گا۔ چنانچہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اس کتاب سے نفع کون لوگ اٹھائیں گے؟ جو متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کا مقصد بھی تقوی ہے اور قرآن کا مقصد بھی تقوی ہے۔ تو تقوی ایسی بنیادی چیز ہے جو رمضان اور قرآن کے اندر مشترک ہے۔ اور دوسری چیز وہ شفاعت ہے، سفارش ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ کل کو قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا اور قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ روزہ کہے گا یا اللہ یہ مسلمان میری وجہ سے سارا دن بھوکا پیاسا رہا، تو یا اللہ آپ اس کے گناہ بخش دیجئے۔ اور قرآن کہے گا یا اللہ دن کو اس نے روزہ رکھا اور رات کو تراویح میں کھڑے ہو کر قرآن سنا، یا اللہ میں نے اسے نیند سے روکے رکھا، رات کو یہ قیام کرتا رہا، یا اللہ تو اس کی بخشش فرما دے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرآن اور روزہ ان دونوں کی سفارش اللہ قبول فرمائیں گے اور اس مسلمان کی اللہ تعالیٰ بخشش فرما دے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن یہ سفارش کرنے میں بھی مشترک ہیں۔ رمضان بھی سفارش کرے گا اور قرآن بھی سفارش کرے گا۔ اور تیسری بات کہ رمضان اور قرآن ان کو اللہ کا قرب حاصل کرنے میں بھی مناسبت حاصل ہے، مشترک ہیں یہ دونوں، کہ جس طرح رمضان کے ذریعے، رمضان میں روزوں کے ذریعے، تراویح کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی رضا نصیب ہوتی ہے، اسی طرح قرآن کے ذریعے بھی اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ جو انسان قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جو انسان قرآن کے مفاہیم کو سمجھتا ہے، جو انسان قرآن پر عمل کرتا ہے، تو یاد رکھیے اسے بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ رمضان اور قرآن یہ دونوں تقوی حاصل کرنے میں بھی مشترک ہیں، شفاعت کرنے میں بھی مشترک ہیں، اور اسی طرح اللہ کا قرب حاصل کرنے میں بھی مشترک ہیں۔ اور ایک اور چیز ہے کہ جو رمضان اور قرآن کو آپس میں جوڑتی ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن پاک کے نزول کے لیے رمضان کے مہینے کا انتخاب کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رمضان اور قرآن کو آپس میں بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ اور یہی وجہ ہے، اسی بات کا اثر ہے کہ جو مسلمان سارا سال قرآن کو اٹھا کے نہیں دیکھتا، کم از کم رمضان میں آ کر وہ بھی تھوڑی بہت تلاوت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجدوں میں صبح کی نماز کے بعد یا صبح کی نماز سے پہلے یا عام نمازوں سے پہلے یا بعد میں لوگ قرآن پڑھنے میں لگے ہوتے ہیں، تلاوت کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کو رمضان کے ساتھ بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جتنے بھی آسمانی علوم ہیں ان کو رمضان کے ساتھ بہت بڑی نسبت حاصل ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو صحیفے نازل کیے گئے وہ بھی رمضان میں، حضرت موسیٰ کو تورات ملی وہ بھی رمضان کے اندر، حضرت عیسیٰ کو انجیل ملی وہ بھی رمضان کے اندر، حضرت داؤد کو زبور ملی وہ بھی رمضان کے اندر،
اور اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا فرمایا تو وہ بھی رمضان کے اندر۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ چونکہ رمضان اور قرآن ان کا بڑا گہرا تعلق ہے، ان کی آپس میں بہت محبت ہے، بڑی نسبت ہے، تو ہمیں چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں کم از کم ہم قرآن کے حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ قرآن کا جو حق ہمارے اوپر ہے ہم اس حق کو ادا کرنے والے بن جائیں، اور جس میں بنیادی حق قرآن کا ہے وہ قرآن کی تلاوت کرنا۔ کما حقہ، جس طرح قرآن کی تلاوت کرنے کا حق ہے، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن کی تلاوت کرے۔ اکابرین امت نے قرآن کریم کی 7 منزلیں بنائی ہیں، اور ان 7 منزلوں کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا ایک قرآن ایک ہفتے میں ختم ہو جائے، اور مہینے میں ہمارے 4 ختم قرآن ہو جائیں۔ لیکن اللہ معاف کرے وہ زمانہ تو گزر گیا۔ پھر علماء کرام کی طرف سے کہا گیا کہ چلو کوئی نہیں، اور روزانہ ایک ہی سپارہ تلاوت کر لیا جائے۔ آج اتنی زیادہ سستی اور غفلت ہے کہ ایک سپارہ بھی ہم سے تلاوت نہیں ہوتا، تو کم از کم اگر سپارہ تلاوت نہیں کر سکتے تو آدھا سپارہ ہی تلاوت کر لیا کریں، ایک پاؤ تلاوت کر لیا کریں، ایک صفحہ قرآن مجید کا تلاوت کر لیا کریں۔ غرض بات کرنے کی یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کا کوئی بھی دن اور کوئی بھی رات قرآن کی تلاوت سے خالی نہ جائے، تھوڑی ہو بھلے لیکن قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ قرآن کا بنیادی حق ہے، اور پھر قرآن کی تلاوت سیکھ کر کرنی چاہیے۔ اس کے جو آداب ہیں، جو قوانین ہیں، تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے۔ ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، دنیا کی مشکل سے مشکل کتابیں جو ہماری اپنی زبان میں نہیں ہوتی، لیکن ہم ان کو سیکھ کر پڑھنے لگتے ہیں، ان کو یاد بھی کرتے ہیں، ان کا امتحان بھی دیتے ہیں۔ اس قرآن کا امتحان تو ہم سے کسی نے نہیں لینا، لیکن ہم نے اپنے رب کی رضا کے لیے قرآن کو سیکھنا بھی ہے، اور انشاءاللہ قرآن کی تلاوت بھی کرنی ہے۔ اور دوسرا حق قرآن کریم کا وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو سمجھیں کہ یہ ہمارے رب کی طرف سے ہمیں ایک انعام اور تحفہ دیا گیا ہے، تو کیا ہم اپنے رب کا عطا کردہ یہ انعام اس کو بغیر سمجھے ہی چھوڑ دیں؟ یہ کتنی بڑی لاپرواہی ہے، کتنی بڑی غفلت کی بات ہے۔ اگر کسی انسان کو اس کا محبوب کوئی خط لکھ کر بھیج دے، اور وہ خط اس زبان کے اندر نہ ہو جو اسے سمجھ میں آتی ہے، تو آپ بتائیں کہ یہ اس خط کو الماری میں بند کر کے رکھ دے گا، یا کہ کبھی ایک کے پاس جائے گا، کبھی دوسرے کے پاس جائے گا، کبھی تیسرے کے پاس جائے گا کہ یار مجھے یہ خط پڑھ کے سناؤ، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اللہ کی کلام جو بطور نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو انسان کی زندگی میں دنیا آخرت میں جو کامیابی کی بنیاد ہے، آج ہم مسلمان اتنے لاپرواہ ہو چکے ہیں کہ اس وجہ سے ہم نے قرآن کو الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ یہ کتاب ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ہم اس کتاب کو سمجھ نہیں سکتے۔ محبوب کا خط پڑھوانے کے لیے ہمیں جتنا صبر کرنا پڑے ہم کرتے ہیں، لیکن رب العالمین کا کلام سمجھنے کے لیے ہم سے اتنی بھی ہمیں توفیق نہیں ہوتی کہ ہم کم از کم الماری سے نکال کر یا مسجد میں جا کر عالم صاحب سے تھوڑا بہت ترجمہ ہی سیکھ لیں۔ کم از کم وہ صورتیں جو ہمیں یاد ہیں، جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ تو ہمیں آنا چاہیے، ان کی تشریح تو ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ جب تک ہمیں قرآن کا ترجمہ نہیں آئے گا، قرآن کی تشریح ہمیں معلوم نہیں ہوگی، ہم اس وقت تک قرآن پر عمل کیسے کریں گے؟ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ ہمارے رب ہم سے مطالبہ کس چیز کا کر رہے ہیں، ہمارے اللہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ تیسرا حق قرآن مجید کا کہ ہر مسلمان قرآن کریم کی تلاوت بھی کرے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش بھی کرے، اور جب قرآن کریم سمجھ میں آ جائے تو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کیا جائے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ رمضان اور قرآن کو چونکہ بہت بڑی نسبت حاصل ہے، تو اگر آج ہی سے ہم یہ عمل شروع کر دیں کہ جس میں ہم قرآن کی تلاوت بھی شروع کریں، اور آج کل تو میڈیا کا دور ہے، آپ کو مختلف قسم کے تراجم
اور تفاسیر آپ کو انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں۔ آج وہ بھی حاجت نہیں رہی کہ آپ کسی عالم کے پاس جا کر گھٹنے ٹیک کر تشہد کی حالت میں بیٹھ کر اس سے ترجمہ سیکھیں، نہیں، گھر بیٹھے آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، گھر بیٹھے آپ قرآن کی تفسیر پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک صفحہ تلاوت کیا تو اس کا ساتھ آپ ترجمہ بھی پڑھ لیں، آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی اس کا ترجمہ بھی ساتھ میں پڑھیں، اس کی تفسیر بھی ساتھ میں پڑھیں۔ آپ نے سورہ بقرہ کا ایک صفحہ تلاوت کیا، 2 صفحے تلاوت کیے، آپ ساتھ میں اس کا ترجمہ بھی پڑھیں کہ اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہاں، اس میں اتنی بات کا خیال رکھیں کہ کم از کم کسی عالم سے مشورہ ضرور کر لیں کہ یہ ترجمہ میں نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے، انٹرنیٹ سے لیا ہے، کیا یہ ترجمہ کسی مستند عالم کا ہے بھی یا نہیں۔ اس لیے کہ انٹرنیٹ پر تو اللہ معاف کرے آج کل بڑا گند پھیلا ہوا ہے، قادیانیوں کی طرف سے، یہود و نصارہ کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے بھی قرآن کریم کے تراجم شائع کیے جا چکے ہیں، اور بڑے غلط قسم کے ترجمے اور دو تشریحیں ہیں، تفاسیر کی گئی ہیں۔ اس بات کا خیال رہے۔ باقی آپ گھر بیٹھ کر بھی قرآن کا ترجمہ اور تفسیر خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو بات سمجھ میں نہ آئے آپ کسی عالم سے رابطے میں رہیں۔ تو تیسرا حق قرآن کریم کا یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کے احکامات پر عمل کریں، اور قرآن کریم کے جو احکامات ہیں وہ دوسرے مسلمان بہن بھائیوں تک بھی پہنچائیں۔ ہر مسلمان کا یہ حق ہے۔ تو چونکہ قرآن، رمضان یہ قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، تو ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر اس بات کی کوشش کرے کہ انشاءاللہ قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ہم ان کو ادا ضرور کریں گے۔ قرآن کی تلاوت بھی زیادہ ہوگی، قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کریں گے، اور انشاءاللہ قرآن کریم کے احکامات پر عمل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔